غسل کے ارکان، غسل کی سنتیں، یہ سب میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ہر مسلمان فرد پر، مرد عورت پر غسل کرنا فرض قرار دیا ہے، اور ایسا نوجوان لڑکا لڑکی جو بالغ ہوں ان پر بھی غسل کرنا فرض ہے۔ اگر آپ یہ بات چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ کن کن حالات میں غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں آ کے سوال کریں، میں انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کو ضرور بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، جب بھی تم جنبی ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، پاک نہ ہو تو تم کیا کرو؟ پاکیزگی کو حاصل کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ مولا کریم جو ہے وہ توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والوں کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے۔ اگر آپ یہ بات چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ سے پیار کرے، محبت کرے، تو پھر آپ پاک رہنا شروع کر دیں۔ پاک رہنے کے بہت سارے فائدے، خبیث جن اور جنیاں اور شیطان آپ سے دور رہتا ہے۔ پاک رہنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، جب بھی تم نشے کی حالت میں ہو اور تمہارا جب تک نشہ دور نہ ہو جائے اور تمہیں پتہ نہ چل جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تب تک کوئی نماز نہ ادا کرو، اور جب تک تم ناپاک ہو تب بھی نماز نہ ادا کرو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو اور پاک ہو جاؤ۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، الطہور شطر الایمان، صفائی نفس ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان ایک سائیڈ پہ ہے، اور آپ کے بدن کی پاکیزگی، آپ کے کپڑوں کی پاکیزگی، آپ کی زبان کی پاکیزگی، آپ کے ذہن کی پاکیزگی اور آپ کی پاکیزگی، یہ نفس ایمان ہے۔ نفس ایمان یہ ہے اور نفس ایمان دوسرا ہے جس پر عام دین اسلام پہ عمل کرتے ہیں، وہ نفس ایمان ہے، اور آپ کے پاک رہنا نفس ایمان ہے۔ اب ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ غسل کے ارکان کتنے ہیں۔ اب آپ نے یہ نہیں گھبرانا کہ یار غسل کا الگ سے طریقہ ہے اور غسل کے ارکان بھی ہیں، پھر سنتیں بھی ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں ارکان غسل کی طرف۔ تو غسل کے 2 ارکان ہیں، صرف 2، بالکل آسان سے۔ ہمارے ہاں اسلام میں یہ بات ہے کہ آپ جو بھی اچھا عمل کر لیں تو اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نفلی پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، آپ کا نیت ہونا ضروری ہے۔ وضو کر رہے ہیں، نیت ہونا ضروری ہے۔ تو غسل کے لیے بھی نیت کا ہونا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی آپ جیسا بھی عمل کرتے ہیں اس کی نیت دل کے ساتھ ہے۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ اتنا آسان مفہوم اور آسان بات ہے، کوئی لمبے چوڑے الفاظ نہیں آپ نے کہنے غسل کرتے وقت۔ اور دوسرا رکن جو ہے غسل کا وہ یہ ہے کہ تمام جسم کو دھونا، تمام اپنی باڈی کو پانی کے ساتھ دھو لینا، یہ غسل کے 2 ارکان ہیں، انتہائی مختصر، انتہائی چھوٹے سے اور آسان سے۔ اب آتے ہیں ہم غسل کی سنتوں کی طرف کہ غسل کی سنتیں کتنی ہیں۔ تو غسل کی سنتیں 5 ہیں۔ غسل کی سنتیں 5 ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ نمبر 1 ہاتھوں کو دھونا اچھی طرح۔ نمبر 2 اپنی شرمگاہ کو دھونا۔ نمبر 3 وضو کرنا جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ نمبر 4 اپنے سر میں 3 چلو پانی کا ڈالنا، اور نمبر 5 اور آخری تمام بدن کو دھو لینا۔